فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے جا کے سوالیانو نہیں دسنا پیندا سوال کیے مدینے جا کے سوالیانو نہیں دسنا پیندا سوال کیے میرے آقا جی جان دے نے دلاں دی بولی پتہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ حضور شہنشاہ ولایت. اجے تہورا دا حسن سنے آئے تے یوسف بارے کتابی پڑھے جے میں تو پوچھ دو میں تینوں دسدا میرے آقا دا حسن و جمال کیے جے میں تو پوچھ دو میں تینوں دسدا میرے آقا دا حسن و جمال کیے نہ کرنی نو کوئی جان دا سی
نہ حبشی نو کوئی پہچان داسی اے کملی والے دے عشق دسیا بلال کیے ویس کیے اے کملی والے دے عشق دسیا بلال کیے ویس کیے مدینے جا کے سوالیانو نہیں دسنا پیندا سوال کیے تے لوگ کہندے نے ساڈی خاطر خدا نے جنت سجائی ہوئی ہے کرم تے سارا حضور دائے کرم تے سارا حضور دائے کسے دائے تھے کمال کیے کرم تے سارا حضور دائے کسے دائے تھے کمال کیے عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے پھر بھی آندے او ساڈے ورگا حضور ورگا کوئی بن کے آوے کسے دیے تھے مجال کیے حضور ورگا کوئی بن کے آوے کسے دیے تھے مجال کیے او جان دینے دلا دی بولی پتا نانو اے حال کیے اب میں نہایتی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر سید سعید احمد شاہ صاحب گجراتی سجادہ نشین آستانہ علیہ حضور شہنشاہ ولایت و مجاہد ملت کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مواد حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں آپ اپنی محبت کا اظہار فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ حضور شہنشاہ ولایت
نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، آج عید الفطر کا مبارک دن ہے، اور عید الفطر کے متعلق میرے اور آپ کے آقا کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی تم مسجد کی طرف آؤ، جب بھی تم عیدگاہ کی طرف آؤ، جامعہ مسجد کی طرف آؤ، تو تکبیریں کہتے ہوئے آؤ، اور جب واپس جاؤ تو راستہ بدل کر جاؤ اور تکبیریں کہتے ہوئے جاؤ. اور سنت طریقہ یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے بلند آواز کے ساتھ تکبیریں کہی جائے. آپ میرے ساتھ مل کر تکبیریں کہیں گے تو اس سنت پر ہم سب مل کر عمل پیرا ہو سکیں گے. مل کر کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اب مجھے معلوم ہے کہ رمضان المبارک گزرا ہے. رمضان المبارک کی جسمانی طور پر تو کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن روحانی طور پر طاقت بڑھ جاتی ہے. لہذا آج تمہارا ظاہر بھی پاک ہے، یعنی غسل کر کے نیک کپڑے پہن کر جامعہ شاہ ولایت میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آج آپ کا باطن بھی پاک ہے. جنہوں نے 29 روزے رکھے روحانیت حاصل ہو گئی، باطن بھی پاک ہو گیا. تو ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی کا اعلان کریں اور باواز بلند کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
برادران اسلام، سامعین محترم، جیسا کہ تمامی حضرات پر یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ آج عید الفطر کا دن ہے۔ عید کا دن عود سے نکلا ہے جس کا معنی ہے لوٹ کر آنا۔ چونکہ یہ دن سال کے بعد لوٹ کر آتا ہے، اس وجہ سے اس روز کو عید کا روز کہتے ہیں۔ اس روز خوشیاں لوٹ کر آتی ہیں، مسلمان حیات معاش سے رخ موڑتے ہیں، احکام خداوندی اور اطاعت رسول کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی اس روز کو عید کا روز کہتے ہیں۔ عید کا روز خوشی کا روز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے دن کو روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا۔ بارگاہ الہی میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو اور رمضان میں اترنے والے قرآن کو ہمارے لیے شافع بنا دے۔ اونچی آواز سے آمین کہہ دے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی رات جاگتے رہے ہیں، میں بھی رات جاگتا ہی رہا ہوں۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی نے ہمیں رات بٹھائے رکھا، 11:30 بجے کے بعد انہوں نے اجلاس شروع کیا اور تقریباً 11:45 بجے انہوں نے اعلان کیا کہ صبح عید الفطر کا دن ہوگا اور آپ کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ تو مجھے وہ بات یاد آ گئی، شیخ صاحب ایک مستری صاحب تھے اناڑی، انہوں نے ناپ دیا شتیر کا۔ زمانہ تھا جب شتیر اور بالے پڑا کرتے تھے چھت پر، تو ناپ انہوں نے چھوٹا دے دیا شتیر کا۔ جب اس کو چھت پر چڑھایا گیا تو اس کا سائز چھوٹا ہو گیا، تھا ہی چھوٹا کیا ہونا تھا۔ جب مستری صاحب نے دیکھا کہ یہ شتیر چھوٹا ہو گیا تو انہوں نے کہا شیخ مٹھو صاحب آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ کی زمین بڑھ گئی ہے۔ تو رات کو مولانا عبد الخبیر صاحب ہمیں مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ آپ کو مبارکباد ہو کہ صبح عید الفطر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو چشم بصیرت عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور کیا فرما رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قوم میں ہم آہنگی ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، ایک عید الفطر پورے ملک میں منائی جائے۔ تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پوپل زئی صاحب ہمیشہ ایک دن پہلے عید کرتے ہیں، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ آج آپ پوپل زئی سے ہم آہنگی کا اظہار کر رہے ہیں اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ کل کو وہ لوگ بھی ہیں اور وہ عورتیں بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، کیا ان سے بھی اتفاق کریں گے؟ ان سے بھی ہم آہنگی کریں گے؟ وہاں بھی کہیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؟ ارے ظالم کوئی بات ہونے والی کر، تو ایک دن پہلے عید کروا رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آہنگی چاہتا ہوں۔ رات 11:30 بجے کون سا چاند نظر آتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ 90s کی بات ہے، مرکزی رویت حلال کمیٹی کا میں بھی وائس چیئرمین رہا، 5 سال تک رہا۔ میں نے کہا چلو پشاور میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس رکھتے ہیں، ہمیں بھی دکھلائیں کہ چاند کہاں سے نکلتا ہے، کب نکلتا ہے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں 1-2 دفعہ پشاور میں گیا۔ پہلی دفعہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے سلسلے میں گیا، قلعہ بالا حصار تھا، وہاں پر تمام مرکزی رویت حلال کمیٹی، زولر کمیٹی تمام جمع ہوئے، دوربینیں بھی تھے، محکمہ موسمیات والے بھی تھے،
اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے بھی تھے. ہم نے کہا چاند دکھاؤ ہمیں, اگر چاند آپ کو نظر آ گیا تو ہمیں بھی دکھایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, چاند نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد ہم مسجد محابت ہاں آئے. وہاں کی مشہور مسجد ہے, جیسے لاہور کی بادشاہی مسجد, پشاور میں مسجد محابت ہاں. تو آج بھی مجھے شیخ صاحب یاد ہے کہ خربوزوں کا ہی زمانہ تھا. انہوں نے ہمیں خربوزے کھلائے. رات کو ہم 11-12 بجے اپنے ہوٹل میں آئے. 9 بجے ہم نے کہا کہ اعلان کر دیا جائے. پی ٹی وی ایک ہی چینل ہوتا تھا, اس پر ہم نے اعلان کیا 9 بجے کہ چاند نظر نہیں آیا, لہذا کل جو ہے وہ روزہ یا جو بھی صورتحال تھی, عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ تھا, اس کے مطابق ہم نے اعلان کر دیا. لیکن رات کو 12 بجے جب ہم ہوٹل میں آئے تو پشاور والوں نے اعلان کر دیا کہ جناب عید الفطر کا ہمیں چاند نظر آ گیا ہے. تو میں نے کہا جناب ہم نے اسی لیے تو یہ میٹنگ پشاور میں رکھی تھی کہ چاند ہمیں بھی دکھلایا جائے, کہاں سے نکلتا ہے, کہاں پر چھپ جاتا ہے. لیکن چاند نظر نہیں آیا. یقین مانیے ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ عید الفطر کا ہی دن تھا. پشاور والوں نے عید کر دی, باقی جتنا بھی پاکستان کے شہر تھے انہوں نے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ساتھ عید کی. خان بہادر اس وقت وزیر تھے مذہبی امور کے, انہوں نے کہا مولانا گجراتی صاحب کو جلدی تھی, انہوں نے اعلان کروا دیا. مولانا دین پوری ہوا کرتے تھے چیئرمین, جن کی 70 سال عمر تھی. مفتی منیب کو تو اینک سے شاید چاند نظر آ جاتا ہوگا, ان کو اینک سے بھی نہیں لکھنا اور پڑھنا آتا تھا. یاد مجھے آتا ہے اور یقین مانیے کہ مارکر کے ساتھ, مارکر چھوٹا والا نہیں بڑا والا مارکر جو تھا وہ لکھ کر ان کو دیا جاتا تھا, جناب چاند نظر آ گیا, اعلان فرما دے. تو یہ حالات تھے. دوسرے دن جناب مرکزی رویت حلال کمیٹی توڑ دی گئی. ہم نے کہا ہمیں منظور ہے, ہم اس مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ممبر نہ رہنا منظور ہے, لیکن قوم کا ہم روزہ خراب نہیں کر سکتے. رات کو 11:30 بجے کون سا چاند ہے جو نکلتا ہے, مجھے بتایا جائے. پورے پاکستان میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے. اگر اسلام آباد میں سورج غروب ہوتا ہے 7 بجے تو کراچی میں غروب ہو جاتا ہے 7:30 بجے. آدھے گھنٹے کا فرق ہے. آدھا گھنٹہ مزید لے لو, آدھے گھنٹے میں پوری دنیا پر خبر چلی جاتی ہے. اس وقت صرف پی ٹی سی ایل ہوا کرتا تھا, یہ لینڈ لائن ہوا کرتی تھی. اس وقت صرف ایک چینل ہوا کرتا تھا جس کا نام پی ٹی وی تھا. 9 بجے خبرنامہ ہوا کرتا تھا. میں نے کہا 9 بجے اناؤنس کر دیا جائے, اگر صبح عید الفطر ہے تب بھی چاند نظر آنے کی صورت میں, اگر نہیں آیا تو تب بھی ہم نے 9 بجے وہاں پر اعلان کروا دیا. اور اعلان کروانے والوں میں الحمدللہ میں فقیر بھی شامل تھا. جب اعلان ہو گیا پشاور والوں نے عید کر لی, رات کو 12-1 بجے چاند نکال لیا. دوسرے پاکستان میں عید جو تھی وہ دوسرے دن ہوئی, رویت حلال کمیٹی کو توڑ دیا گیا. تو وہاں پر مفتی صاحب تھے جن کا نام ظفر تھا غالباً, وہ کہہ رہے تھے یہ کمزور آدمی ہے, انہوں نے پشاور والوں کا دباؤ جو ہے وہ برداشت نہیں کیا. تو الحمدللہ اس سے پہلے بھی مرکزی رویت حلال کمیٹی ہوا کرتی تھی, آج بھی ہے, لیکن وہی حالات جو آج سے 40 سال پہلے ایوب دور میں ہوا کرتے تھے وہی حالات آج بھی موجود ہیں. تو خدا را اس کو مذاق نہ بنایا جائے. اور یہ روزہ جو مرکزی رویت حلال کمیٹی نے مسلمانوں کا کھایا ہے یہ ان کے ذمے ہے. الا و بلا برگردنے ملا, کہ ان کے ذمے ہے جنہوں نے فتویٰ دیا. ہاں آپ کے ذمے یہ بات ہے کہ رویت حلال کمیٹی نے جو فیصلہ کیا, ہم آہنگی کے طور پر عید منائی. ہم نے ملک میں فساد کو
जन्म न ले, इस वजह से आज ईद की एक रोजा आपके जिम्मे है, इसकी कदा आपके जिम्मे है। कल नहीं, कल जुम्मा है, कुछ लोग कल भी ईद करेंगे, आप हफ्ते को या इतवार को इसकी कदा करें। यह शरी मसला है, ये याद रखिए। किसी की जाती फतवे की बात नहीं है, किसी की मुखालफत की बात नहीं है, यह शरी मसला है। वैसे भी शवाल के अगर कोई इंसान 6 रोजे रखता है रमजानुल मुबारक के रोजों के साथ, इकट्ठे या अलहदा-अलहदा, अल्लाह तबारक व तआला उसे उम्र भर रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो ये रोजा आपने रखना है, आपके जिम्मे है। और आज का जो ईद उल फितर का प्रोग्राम है, ये मौलाना अब्दुल खबीर, खबीर ही है नाम, अब्दुल खबीर आजाद, इनके वालिद भी आजाद थे लेकिन ये ज्यादा आजाद हो गए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें चश्मे बसीरत अता फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए और हक पर फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज क्या कर रहा था कि आज ईद उल फितर का मुबारक दिन है। ईद का माना है लौट कर आना, क्योंकि ये दिन साल के बाद लौट कर आता है, इसलिए इस रोज को ईद का रोज कहा जाता है। और याद रखिए, ईद उसकी नहीं जिसने नए कपड़े पहन लिए, बल्कि ईद उसकी है जिसने गुनाहों से माफी मांग ली। लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, इन्नमल ईद लिमन तरकल वईद। ईद उसकी नहीं जिसने नए कपड़े पहन लिए, बल्कि ईद उसकी है जिसने गुनाहों से माफी मांग ली। लैसल ईद लिमन राकिबल मताया, इन्नमल ईद लिमन तरकल खताया। ईद उसकी नहीं जिसने मुख्तलिफ सवारियों पर सवारी की, बल्कि ईद उसकी है जो अपने गुनाहों से ताइब हो गया। तो आज ईद उल फितर का मुबारक दिन है। महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा से बच्चों ने कहा कल ईद का दिन है, हमें अशार लिख कर दें। तो आपने फरमाया खलक गोयत के फरदा रोजे ईदस, खुशी दर रूहे हर दामन पदीदस। दरा रोजे के ईमान बमीरम, मरादर मिलके आ खुद रोजे ईदस। कि लोग कह रहे हैं कल ईद का दिन है, खुशियां हैं, हर तरफ खुशियां हैं, लेकिन मेरे नजदीक वो दिन ईद का दिन होगा जिस दिन मैं यहां दुनिया से ईमान सलामत लेकर जाऊंगा। तो अगर गुनाहों की माफी नहीं, रमजानुल मुबारक में रोजे नहीं रखे, कुरान नहीं सुना, तरावियां नहीं पढ़ी, तो फिर सिर्फ ईद पढ़ने का फायदा नहीं, बल्कि ईद उसकी है जिसने रमजानुल मुबारक में रोजे रखे और रात को उसने तरावियां पढ़ी। तो बरादरान इस्लाम, आज ईद उल फितर का मुबारक दिन है और ये दिन पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। तमाम उलमा ने ये फैसला किया कि हम ईद उल फितर करेंगे, लेकिन रोजा जो है उसकी कदा करेंगे, एक रोजा मजीद रखा जाएगा। तो बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमाए, अंदरूनी बैरूनी खलफशारों से महफूज फरमाए, मिल्लत इस्लामिया को एक प्लेटफार्म नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला का यह फरमान है कि तुम गिनती को पूरा करो और अल्लाह की तकबीरें बयान करो, इस बात पर कि तुम्हें अल्लाह ने हदायत दी। वाली तुकमिलुल इद्दता वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा खदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। गिनती को पूरा करो, और गिनती अभी पूरी नहीं हुई आपकी, 29 हुए, एक आपने रोजा रखना है। वाली तुकमिलुल इद्दता वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और इस बात पर अल्लाह की तकबीरें बयान करो, हम्दो सना बयान करो कि उसने तुम्हें हदायत दी ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन सको। तो ईद का दिन जो है ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। हजरत सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैं मुर्गी एक घूंट पानी पीती है तो सर को उठाती है और पानी देने वाले मौला का शुक्र अदा करती है। लेकिन इंसान कितना गाफिल है कि लाखों टन पानी पी गया, लाखों टन गंदम खा गया, फिर भी ना शुक्री करता है। हजरत शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि कुफा की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया
किसी ने जूते चुरा लिए, दिल में ख्याल पैदा हुआ या इलाही तेरे दीन के लिए दर बदर ठोकरे खा रहा हूं, हालत यह है कि पांव में जूते भी नहीं। मस्जिद से बाहर आए, देखा एक फकीर बैठा हुआ है जिसके दोनों पांव ही कटे हुए हैं। जमीन पर सर मसजूद हो गए कि या इलाही तेरा लाख लाख शुक्र है, जूते नहीं तो क्या हुआ, मेरे दोनों पांव तो सलामत हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करो, उसने तुम्हें इंसान बनाया, जानवर भी बना सकता था। और फिर खुदा का शुक्र अदा करो, उसने सरकार की उम्मत में तुम्हें दाखिल फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं हराम कर दी गई है जन्नत तमाम अंबिया पर, जब तक कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें दाखिल ना हो जाऊं। और हराम कर दी गई है जन्नत तमाम उम्मतों पर उस वक्त तक जब तक कि मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इंसान बनाया, सरकार का उम्मती बनाया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि गिनती को पूरा करो, रोजे रखो, अल्लाह की तकबीरें बयान करो, इस बात पर कि तुम्हें हिदायत मिली ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन सको। और खुदावंदे कद्दूस ये इरशाद फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो और ज्यादा दूंगा, अगर कुफराने नेमत करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे कि उसने हमें इंसान बनाया, सरकार की उम्मत में दाखिल फरमाया, रमजानुल मुबारक के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई, रात को तरावियां पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। बारगाह इलाही में ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रमजान को और रमजान में उतरने वाले कुरान को हमारे लिए शाफी बना दे। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमाए, फलस्तीन के मुसलमानों को आजादी नसीब फरमाए, कश्मीर के मुसलमानों को आजादी नसीब फरमाए। आज बैतुल मुकद्दस में क्या हो रहा है आप जानते हैं कि इसराइली जाहरियत करके निहत्ते मुसलमानों को गोलियों से भून रहे हैं। यह मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि उनकी मदद के लिए पहुंचे, ओआईसी का इजलास बुलाएं, मिल्लत इस्लामिया को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे करें और इसराइल जो एक छोटा सा मुल्क है जिसने अरबों को आगे आगे लगाया हुआ है उसका मुहासबा किया जाए, अक़वाम आलम को जोर दिया जाए। वो अक़वाम आलम, वो यूरोप, वो अमेरिका जो एक जानवर को, कुत्ते को कब्ज हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, तो उधर मुसलमान जो इंसान है, और यारों मुसलमान बात की बात है, वो इंसान है, उनको जानवरों से भी बदतर उनके साथ सलूक किया जा रहा है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी में है, ये यूरोप की जिम्मेदारी भी बनती है, अमेरिका की जिम्मेदारी भी बनती है, और सबसे पहले मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जारियत को रोकें। कश्मीर में क्या हो रहा है वो आपके सामने है कि वहां पर मुसलमानों को किस तरह जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। वहां पर भी मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर यहां पर हम आहंगी की जरूरत है, यहां पर इताअत की जरूरत है। मौलाना अब्दुल खबीर साहब वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअम वला तफर्रकू, इनको सुनाओ आयतें। मौलाना शर्फी साहब आप गए हुए थे सऊदिया, उनको सुनाओ कि ए अरबो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाओ, ए मुसलमानों एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाओ। आज तुम्हारी हालत क्या है कि इसराइल छोटा सा मुल्क तुम पर जुल्म कर रहा है, कश्मीर में हिंदू और इंडिया मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। तो आज जरूरत है वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअम वला तफर्रकू की आयतें इन हुक्मरानों को सुनाने की जरूरत है। तो बरादरान इस्लाम, आज ईद उल फितर का मुबारक दिन है। आज की खुशी बेशक हमारे लिए खुशी है, लेकिन रात को अचानक 11:30 बजे, 11:45 बजे ऐलान होना ये हमारे लिए एक तकलीफ देह अमर था। खुशी तो थी
لیکن اسی طرح کی خوشی تھی جس طرح زمین بڑھنے والی بات ہے کہ شتیر چھوٹا منگوا لیا مستری صاحب نے اور مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ زمین بڑھ گئی. اسی طرح کی مبارکباد رات کو قوم کو پیش کی گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے, ملت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند قدوس فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے. خداوند قدوس کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی وہ فلسطین اور بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے, اور یاد رکھیے یہ ہمارا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. جب مسلمانوں سے یہ چھینا گیا, سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق کے دور میں یہ فتح ہوا, پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے یہ چھینا ہوا, بیت المقدس واپس لیا. اب ضرورت ہے کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین پیدا ہو, کوئی صلاح الدین ایوبی کا نقش قدم پر چلنے والا اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرد عطا فرمائے جو پھر بیت المقدس کو آزادی دلوائے. تو برادران اسلام, آج عید الفطر کا مبارک دن ہے. یہ دن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کا بھی دن ہے. میرے اور آپ کی آقا فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء, کہ قضا جو ہے یعنی قضا کی قسمیں ہیں, قضائے معلق, قضائے مبرم, کہ قضا جو ہے اللہ کی طرف سے, تقدیر جو ہے وہ بھی دعا سے بدل جاتی ہے. یاد رکھیے حضرت مجدد الافسانی کے دو بیٹے تھے, ملا طاہر لاہوری کے پاس پڑھا کرتے تھے. تو حضرت مجدد پاک نے فرمایا تمہارا استاد جو ہے وہ شکی القلب ہے, یعنی وہ جنتی آدمی نہیں ہے. اور اس کی ابا جان آپ دعا فرمائیں. تو حضرت مجدد الافسانی دعا فرماتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں, جاؤ بیٹو تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے استاد کی شقاوت کو سعادت میں تبدیل فرما دیا ہے. جو شکی القلب تھا اب سعادت والا بن جاتا ہے, جو جہنمی تھا مجدد پاک کی دعا سے وہ جنتی بن جاتا ہے. حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میری دعا سے تقدیر مبرم جو ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے. ایک تقدیر معلق ہے, ایک تقدیر مبرم ہے, جو پہلے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں ٹل سکتی, لیکن بعد اللہ کے ولی ایسے ہیں اس کو مشابہ بالمبرم کا نام دیا گیا. ہوتی حقیقت میں مبرم ہے لیکن مشابہ بالمبرم کا نام دیا گیا. تو مجدد پاک فرماتے ہیں حضور غوث پاک کا یہ فرمان کہ میں تقدیر مبرم کو بھی ٹال دیتا ہوں. میں بڑی دیر پریشان رہا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی یہ مقام عطا فرمایا کہ میری دعا سے بھی تقدیر مبرم ٹل جاتی تھی. مدینے کے گدا دیکھے ہیں, دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں, محمد کے غلام اکثر. تو آج کا دن جو ہے یہ دعائیں کرنے کا دن ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, تیری رحمت بے شمار ہے. تیرا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, صدقہ کملی والے کا ہمارے گناہ معاف فرما دے. پاکستان کو استحکام نصیب فرما دے, ملت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم نصیب فرما دے, اور کشمیر کے مسلمانوں کو, فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما دے. تو آج کا دن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا دن ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء, کہ قضا بھی جو ہے وہ دعا سے تبدیل ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی حیا والی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات بڑی حیا والی ہے, اسے حیا آتی ہے کہ
کہ جب اس سے کوئی مانگے اور وہ عطا نہ کرے. کبھی اس کا نتیجہ جلدی ہو جاتا ہے، کبھی نتیجہ لیٹ ہو جاتا ہے. اگر 40-50 آدمی دنیا دار کے دروازے پر چلے جائیں تو دنیا دار اپنا گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ تو غفور الرحیم ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ اپنے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جو بندہ اعتراف کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، پھر بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول و منظور فرماتا ہے. اور یاد رکھیے توبہ کا ایک طریقہ آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالی جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے. اس کی مرضی ہے معاف کرے نہ کرے، لیکن غفور الرحیم ہے. ہمارا حسن ظن ہے وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف کرتا ہے. بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ تبارک و تعالی 70 مرتبہ کہتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک طریقہ ایسا بھی ہمیں بتا دیا جس سے مانگی ہوئی دعا، جس طریقہ سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. وہ طریقہ کون سا ہے؟ اللہ نے قرآن میں یہ طریقہ ہمیں بتا دیا. وہ طریقہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر تم اپنی جان پر ظلم کر لو اور کوئی دروازہ نہیں، ایک ہی دروازہ ہے کہ سرکار مدینہ کے دروازے پر چلے جاؤ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، تمہاری سفارش سرکار فرمائیں لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو البتہ ضرور بھی ضرور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو غفور الرحیم پاؤ گے. ویسے وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن وسیلہ مصطفیٰ سے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا. ایک عرابی نے جب یہ آیہ کریمہ سنی مدینہ شریف گیا، پتا چلا کہ سرکار کا وصال ہو گیا. آپ کی قبر انور پر جاتا ہے، مٹی کو اٹھاتا ہے، سر میں ڈالتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے. یا رسول اللہ میں نے اس آیہ کریمہ کو سن لیا، آپ کی بارگاہ میں آ گیا، پتا چلا آپ وصال فرما گئے، اور کون سا دروازہ ہے جس پر جاؤں؟ ایک ہی دروازہ ہے کہ آپ کے دروازے پر آ گیا تو آواز آتی ہے. تفسیر مدارک والے لکھتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آتی ہے قد غفر لک، جاؤ عرابی ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. یاد رکھیے کہ سرکار کا وسیلہ پیش کیا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اگر نبی غائب ہے تو رحمت کے خزینے میں ہے، اگر نبی غائب ہے تو رحمت کے خزینے میں ہے، اگر حاضر ناظر ہے تو ہمارے سفینے میں ہے، سید البشر ہے تو مدینے میں ہے، اور اگر نور ہے تو ہر مومن کے سینے میں ہے. اس وسیلہ مصطفیٰ کو سامنے رکھو گے، اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا. تو یاد رکھیے آج کا دن جو ہے یہ اللہ سے معافی طلب کرنے کا دن ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا بھی دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا بھی دن ہے. 60,000 روزہ کے افطار کے وقت وہ لوگ جو جہنمی ہیں جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 60,000 جہنمیوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک دن روزہ افطار کے وقت. اور 30 دن ہوں تو کتنے بن گئے؟ 18 لاکھ. اور 29 دن ہوں 60 وچو کٹا دیو نا، مولانا عبد الخبیر صاحب نے وچو 60 مائنس کروا دیتے نے، 17,40,000 بنتے ہیں. پورے مہینے میں جہنم سے جہنمی آزاد کیے جاتے ہیں. عید کا دن وہ دن ہوتا ہے جس دن جتنے رمضان المبارک میں آزاد کیے جائے اس کے برابر آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں آخری بات کہ جب عید کا دن ہوتا ہے
बंदा बारगाह इलाही में अपनी दुआएं करने के लिए निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के साथ फख्र फरमाता है और ये इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों उस मजदूर का बदला क्या होना चाहिए जो अपनी मजदूरी पूरी कर चुका है। वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या इलाही उसका बदला ये है कि उसकी पूरी पूरी उजरत दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ओ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों के जिम्मे जो काम था उन्होंने मुकम्मल कर दिया। अब वो अपने हाथों को बुलंद करके, अपनी आवाजों को बुलंद करके मुझसे मगफरत तलब कर रहे हैं। मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरी बुलंदी और मर्तबा की कसम, मैं इनकी दुआओं को जरूर सुनूंगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जाओ मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है और तुम्हारी खताओं को नेकियों के साथ बदल दिया। तो आज का दिन जो है ये खुशियों वाला दिन है, ये रहमतों वाला दिन है, ये मगफरतों वाला दिन है, ये तजल्लियात का दिन है, ये इबादत का दिन है और ये दिन अजाब से निजात का दिन है। आज का दिन हमारी खुशी, बेशक रमजानुल मुबारक में रोजे रखे, लेकिन ये याद रखिए, कसम खुदा की मिंबर रसूल पर बैठा हूं, रात को जब ऐलान सुना तो तबीयत बेदार हुई कि 11:30 बजे, 11:45 बजे, आधे घंटे में पूरी दुनिया पर खबर चली जाती है। आधे घंटे में पूरे पाकिस्तान में जो फर्क है, सूरज गरूब हो जाता है। लेकिन ये कैसी रोयत हलाल कमेटी है कि रात के 11:30 बजे और 11:45 बजे ऐलान कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुबारकबाद हो। ऐसी मुबारकबाद हमें झीलते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन अफसोस कि तुम्हें देते हुए शर्म नहीं आई। 1 घंटे में ये ऐलान हो जाना चाहिए और 8 नहीं तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक ये ऐलान हो जाना चाहिए था। बार कैफ जो कुछ हुआ, अला बला बरगर्दने मुल्ला, कह दे मेरे साथ, अला बला बरगर्दने मुल्ला। आपको गुनाह नहीं मिलेगा। अला बला बरगर्दने, मेरा ख्याल है तुसी भी राजी हो आज दी नहीं, फिर अला बला बरगर्दने मुल्ला उनके जिम्मे है। और आपके जिम्मे क्या है? आपने रोजा रखना है, एक रोजा आपने रखना है इंशाअल्लाह। वैसे भी शवाल के 6 रोजे रखे जाएं, मुतफरक करके, पावे इकट्ठे रखे जाएं, लेकिन ये हफ्ते से शुरू करने हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उम्र भर के रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो बरादरान इस्लाम, चूंकि वक्त हो गया 8:30 बजे का मैंने टाइम दिया था, टाइम से 2 मिनट रहते हैं। तरीका सुन ले, इन्हां दा भी फर्क है ना, इन्हां दी भी हम हंगी चाहिए घड़ियां दी। इत्थे वेखो 3 मिनट रहिंदे ने ते इत्थे 2 मिनट अगे ने। मौलाना अब्दुल खबीर साहब नूं कहने इत्थे भी हम हंगी पैदा करन, ये घड़ियां दे विच भी। और वैसे भी आप जानते हैं, वॉचेस एंड वाइफ सेल्डम एग्री। तर्जमा जाके पढ़ लियो, मैं नहीं दसता। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ईद को बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो तरीका समात फरमा लें, ये 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब, 2 रकात नमाज ईद उल फितर माँ 6 तकबीर, माँ का मतलब है विद, 7 माँ 6 तकबीर जायद, पीछे इमाम साहब दे मुंह तरफ काबे शरीफ दे अल्लाह अकबर, सुभानक अल्लाह मैं पढ़ूंगा, फिर 3 तकबीरें कही जाएगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तीसरी पे हाथ मान देने हैं। तलावत रुकू सजूद जैसे नमाज में होता है। दूसरी रकात में रुकू जाने से पहले 3 तकबीरें जायद कही जाएंगी। ये थोड़ा सा फर्क है। पहली में सुभानक अल्लाह के बाद 3 तकबीरें जायद, दूसरी रकात में रुकू जाने से पहले 3 तकबीरें जो है वो जायद पढ़ी जाएंगी। और उसके बाद खुतबा मुख्तसर होगा, दुआ जरूर मांगे, खुतबा भी वाजिब है, दुआ जरूर करे। अद्दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मगज है। उजीबु दावत अद्दाई ज़ादाने फल यस्ताजीबूली वल युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। वो पुकारने वाले की पुकार को सुनता है, जब भी उसे पुकारा जाए और तुम भी उसे पुकारोगे तो करीब पाओगे, ताकि तुम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हें हदायत मिल जाए। तो खड़े हो जाएं ईद उल फितर की नमाज के लिए। वाखिर दावाना बोझ
اپنی صفوں کو سیدھا کر لیں، اوپر کی منازل پر چلے جائیں. الحمدللہ جگہ کافی ہے. پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، باہر بھی دریوں کا انتظام ہے، وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو سماعت فرمائیں. 2 رکعت نماز عید الفطر واجب. 2 رکعت نماز عید الفطر واجب. ماں 6 تکبیر زائد. پیچھے امام صاحب دے مترف کا بشیر 2 رکعت نماز عید الفطر واجب. ماں 6 تکبیر زائد. مترف کا بشیر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین. الحمدللہ کما نقول وخیرا مما نقول. الحمدللہ قبل کل شیء. الحمدللہ بعد کل شیء. الحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون والملائکۃ المقربون عباد اللہ الصالحون. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. وافضل صلوات اللہ وازکا تحیات اللہ علی خیر خلق اللہ قاسم رزق اللہ امام حضرت اللہ سید الانبیاء امیم الجود والعطا ماہی الذنوب والخطا کان نبیا و آدم البین و بین التین والماء جد الحسن والحسین نبی الحرمین امام القبلتین سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ الطاہرات وعلماء ملتہ الکاملین وعلماء الراشدین وعلینا معہم وبہم وفیہم یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم مالک بالرؤوف الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ واحبابہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قاد وقام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. وعلی آلہ وصحبہ الکرام خصوصاً علی افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق والناطق بالصدق والصواب امیر المومنین عمر بن خطاب وعلی کامل الحیاء والایمان
امیر المومنین عثمان ابن عفان والا اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب والامامین حمامین سیدین شہیدین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین والا امہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء والا امہ شریفین المطہرین من الادناس الحمزۃ والعباس والا ستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرۃ والصحابۃ والتابعین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و ارض و جل و اتم و اعظم و اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دعا فرمائے. یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اس عید کو ہمارے لیے صحیح معنوں میں عید بنانا. یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا. رمضان المبارک میں جو ہم نے روزے رکھے رات کو تراویاں پڑھی جو ہم سے درسیں ہو گئی کوتاہیاں ہو گئی صدقہ کملی والے کا ان کوتاہیوں کو معاف فرما دینا. ان روزوں کو اور تراویوں کو بارگاہ الہی میں قبول فرمانا. یا اللہ اس رمضان کو رمضان میں پڑھے جانے والے قرآن کو ہمارے لیے شافع بنا دینا. فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمانا. کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمانا. پاکستان کو استحکام نصیب فرمانا. ملت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم نصیب فرمانا. یا اللہ ہم گناہگار خطا کار تیری رحمت بے شمار تیرا اعلان لا تقنطوا من رحمت اللہ صدقہ کملی والے کا ہمارے گناہ معاف فرما دے. ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے. یا اللہ ہم ناتواں ہیں ہم کمزور ہیں. یا اللہ ہمارے دامن میں بجز کلمے کے اور کوئی نیکی نہیں. تیرا تو غفور الرحیم ہے احکم الحاکمین ہے رب العالمین ہے. اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو روزگار والے ہیں ان کے روزگاروں میں برکت عطا فرما. یا اللہ جو دیار غیر میں ہیں ان کو اپنے حفظ امن میں رکھ. ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما. رحمتوں کا نزول فرما. حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. جن کے متعلقین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام مسلمانوں کو عید الفطر مبارک ہو. بڑے پریشانی اللہ خوش رکھے. خیر مبارک جی آپ نے خیر مبارک جناب. میں نا